ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین اور غزہ پٹی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی میں ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ یہ ہلاکت دوا اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس کا اعلان القسام بریگیڈ نے کیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب تک 33 اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے، اور ہلاکت کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ اسرائیلی یرغمالیوں کی ہلاکت ہوئی ہے خوراک کی کمی کی وجہ سے، فوڈ کی کمی کی وجہ سے، دوا کی کمی کی وجہ سے، اور کچھ کی ہلاکت ہو سکتی ہے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہوئی ہو، اسرائیلی بم کی وجہ سے ہوئی ہو، جس کا اعتراف خود اسرائیل نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے جہاں اسرائیل کی حکومت اور اپوزیشن میں اختلاف اور وواد بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ نے اپنے ایک بیان میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب قرار دیا، اور کہا یہ شخص لگاتار اسرائیل کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسرائیلی سینا کا قتل عام کرا رہا ہے، اس کی وجہ سے پورا ملک ڈپریشن کا شکار ہے۔ یہ اصولوں پر عمل کرنے کے بجائے اپنی انا کی وجہ سے اسرائیلی سینا کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر کا یہ بھی کہنا ہے کہ 6 مہینہ سے غزہ پٹی میں جاری جنگ بہت لمبی ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، بہت زیادہ فوجی مارے جا چکے ہیں، فوج کا حوصلہ کمزور پڑ گیا ہے، عوام بے بس ہو گئی ہے۔ 6-7 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی شہری دیش چھوڑ کر یورپ جا چکے ہیں۔ پورا جو غزہ پٹی کے بارڈر کا علاقہ ہے وہاں پر کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے، اور جب فوج میں نفسیاتی مرض پایا جا رہا ہے، فوج غزہ پٹی میں جانے سے ڈر رہی ہے، تو نئے لوگوں کو اسرائیلی وزیر اعظم نے فوج میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ آرمی میں نئی بھرتی کی جا رہی ہے، اور نئی بھرتی میں تمام تر ضابطوں کی، اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، بھڑکا کر کے لوگوں کو فوج میں داخل کیا جا رہا ہے، جو ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک ہوگا، بے حد نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ ادھر لبنان سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے انڈر ایک ایسے فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے جس کی ٹیکنالوجی کا اور اس کی جاسوسی کا اڈا مانا جاتا تھا، اور اس کا نام ہے رادار، جو مقبوضہ فلسطین میں ہے، یعنی موجودہ اسرائیل میں ہے، اور حزب اللہ نے اس کو لبنان سے نشانہ بنایا، میزائل سے حملہ کیا، اور اس میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوجوں کو نقصان پہنچا ہے، اس کے جاسوسی کے اس ٹھکانوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اور پچھلے کئی دنوں کے بعد حزب اللہ نے پہلی مرتبہ اس طرح کا کوئی حملہ کیا ہے۔ اسی طرح یمن کے حوثیوں کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ یمن کے حوثیوں نے ایک اور جہاز پر حملہ کیا ہے، جہاز بھی کہیں سامان لے کر جا رہا تھا، بحیر احمر سے جیسے جہاز گزرتا ہے، حوثیوں نے میزائل سے اس پر حملہ کیا۔ یہ جو جہاز تھا یہ کچھ سامان لے کر جا رہا تھا، مال بردار جہاز تھا، لیکن جو زیادہ نقصان ہے وہ نہیں پہنچ سکا، جہاز میں جو عملہ تھے وہ بھی محفوظ تھے، اس جہاز کو بچا لیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ جہاز میں آگ لگ گئی تھی اور جہاز ڈوبنے والا تھا، لیکن کسی طرح جہاز کے اسٹاف نے اس کو بچا لیا اور زیادہ نقصان نہیں ہو سکا۔ اس بیچ جو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی اور حیران کرنے والی بات ہے وہ یہ کہ 6 مہینہ مکمل ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے، اس کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اسرائیل نے رفح شہر پر حملہ کرنے کی پوری پلاننگ بنا لی ہے۔ امریکہ ایک طرف رفح شہر پر حملہ کرنے سے روکتا ہے، دوسری طرف رفح شہر پر حملہ کرنے کی پرمیشن بھی دے دیتا ہے۔ اسی جمعہ کو یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں امریکہ کی طرف سے قرارداد بھی پیش کی گئی تھی، اور اس ریزولوشن میں ایک طرف جنگ بندی کی بات کی گئی تھی، دوسری طرف رفح شہر پر حملہ کرنے کی اسرائیل کو پرمیشن بھی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس ریزولوشن میں صرف 6 ہفتے کی جنگ بندی شامل تھی، اور اس کے بدلے میں یہ شرط تھی کہ حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دے گا۔ چنانچہ امریکہ کی اس سازش اور مکاری کو بھانپ لیا روس نے، چین نے، اور ان دونوں ملکوں نے ویٹو پاور کا استعمال کیا، اور اس طرح امریکہ کی لائی گئی یہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ روس اور چین نے یہاں پر غلط کیا، کیونکہ امریکہ نے جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی، اور امریکہ نے مجبور ہو کر اس مرتبہ جنگ بندی کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ سیکورٹی کونسل میں سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے قرارداد لائی گئی تھی، لیکن امریکہ نے اس ورڈ کو ہی وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ تو پہلی مرتبہ ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ جنگ بندی کے نام پر امریکہ اسرائیل کو اور مضبوط کرنا چاہ رہا تھا، حماس کو بے بس کر رہا تھا، اور رفح شہر پر حملہ کی پرمیشن دے رہا تھا اسرائیل کو۔ اس لیے چین اور روس نے ویٹو پاور کا استعمال کر کے یہاں پر بالکل صحیح کیا ہے، اور کسی بھی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔